اسلام مکمل رہنمائی دینے والا مذہب ہے، اور مکمل رہنمائی اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے تمام شب و روز، انسان کی تمام مزاجوں کے مطابق اللہ رب العزت کے تمام احکامات ہم تک پہنچے۔ اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے کہ عبادات کرتے چلے جاؤ، چہرے کے اوپر ایک کرختگی آتی چلی جائے، اور انسان جتنی عبادت کے قریب ہو رہا ہو مزاج میں اتنی درستی آ جائے۔ انسان کے مزاج کے اندر 2 منٹ بعد خاموش سے سنیے، انسان کے مزاج کے اندر اتنی سختی آ جائے، یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج تھا، اور نہ ہی اسلام نے یہ مسلمانوں کو تربیت دی ہے۔ اب اسلام نے مسلمانوں کو خوش رہنے کے جہاں بہت سے طریقے بتائے ہیں کہ زندگی میں ایسے خوش رہا جا سکتا ہے، وہاں پر دوستوں کی مجلس ہو، گھر والوں کی مجلس ہو، ایک دوسرے سے مذاق کے آداب بھی سکھائے ہیں، کیونکہ اگر اسلام مذاق کے آداب نہ سکھائے تو پھر اسلام ایک مکمل مذہب نہیں ہے، اور اسلام چونکہ ایک مکمل مذہب ہے لہذا انسان کی اس زندگی کے پہلو کے اوپر بھی رہنمائی کرتا۔ مذاق کرتے ہوئے، مزاح کرتے ہوئے چند چیزوں کا خیال سامنے رہے تو اسلام نے مزاح کو جائز قرار دیا۔ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے چند مثالیں جو آپ میں سے بہت سو نے اب تک نہیں سنی ہوں گی وہ ذکر کرتا ہوں، اور کچھ وہ مثالیں جو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں ان کو بھی کچھ ذکر کرتا ہوں، تاکہ ہمارے سامنے ایک رہنما اصول آ جائیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے مزاح کی حد بندی کیا کرنی ہے۔ جس وقت ہم مذاق کرتے ہیں تو مذاق کرتے ہوئے ہم دوسروں کا نام ڈال دیتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایک مزاح ہی ہوتا ہے کہ اپنے کسی دوست کو جب یاد کرتے ہیں تو ایک خاص نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی موجودگی، عدم موجودگی میں جب وہ نام لیتے ہیں تو چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اسلام کے اندر کسی حد تک ایسا جائز ہے، وہ حد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں انس رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ذوالأذنین کہا کرتے تھے، کانوں والا۔ اب کان تو ہر بندے کے ہوتے ہیں لیکن پیار سے ان کو کانوں والا کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد 2 رکعت پڑھانے کے بعد سلام پھیر دی، اور پیچھے ایک ستون تھا جا کے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ اب صحابہ اس بات کے اوپر حیران ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ جس وقت ابھی وحی نازل ہونے کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہے، تو ہو سکتا ہے جیسے پہلے 2 رکعت نماز تھی وہ ظہر 4 بنا دی گئی، اب ہو سکتا ہے دوبارہ 2 بنا دی گئے۔ ہم نے تو بات ماننی ہے، 4 رکعت ہو، 2 رکعت ہو، 6 ہو، ہم نے تو بات ماننی ہے۔ اب لوگ کچھ جانے والے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھول گئے ہیں یا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ ام نسیت او قصرت الصلاۃ، آپ بھولے ہیں نماز مختصر ہوئی ہے؟ اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے تکلف تھے، پیار سے کیا کہا کرتے تھے؟ ذوالیدین، ہاتھوں والا۔ اب ہاتھ ہر ایک کے ہوتے ہیں لیکن اس کو ہاتھوں والا کہنا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی کسی شخص کو کانوں والا کہہ دیتے ہیں، اس کے کان عام لوگوں سے کچھ طویل ہوتے ہیں، تو اس انداز سے کہہ دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے اوپر مصنوعی تقوی کا غبار چڑھا لیتے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو شریعت کا مطلوب ہی نہیں ہوتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی متقی ہو سکتا؟
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذوالیدین کانوں والا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ذوالاذنین کانوں والا، ذوالیدین ہاتھوں والا. سب کا ہی ہاتھ ہے، سب کا ہی کان ہے. تو جس سے بے تکلفی ہو کہ اس سے ایسا جملہ بولیں جس میں جھوٹ نہ ہو. اب جس کو کانوں والا کہا جا رہا ہے اس کے کان تھے، جھوٹ تو نہیں بولا. جس کو ہاتھوں والا کہا جا رہا ہے جھوٹ تو نہیں بولا، ہاتھ تھے. اور دوسری بات یہ کہ نہ جھوٹ تھا، نہ اگلے پہ طنز تھا، اور نہ اگلے بندے کو اس سے غصہ لگ رہا تھا. ان تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی ہوتا تو وہ جائز نہ ہوتا. تو بے تکلف دوستوں سے اس انداز سے بات کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے، مسند ابی یعلا کے اندر یہ موجود ہے. وہ لیٹے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، عائشہ رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سودا رضی اللہ عنہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری طرف ہے. بے تکلفی کا انداز ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چونکہ سودا رضی اللہ عنہ آئی تھی تو وہ ان کو کہنے لگی ہیں دونوں آپس میں سوکن، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہے دونوں، محبت پیار کتنا ہے. کہنے لگی آپ میرے گھر آئی ہیں، کچھ کھا کے جانا ہے، ایسے نہیں جانا. ان کے مزاج میں طلب نہیں تھی. کہنے لگی مجھے اس وقت طلب نہیں ہے. کہنے لگی نہیں، میں کچھ بنا کے لانے لگی، میں نے ایسے جانے ہی نہیں دینا جس طرح انسان مہمانوں کو کہتا. تو جس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے گئیں اور جا کے وہ کچھ بنا کے لائیں، میٹھا دلیا، تو وہ لا کے کہنے لگی آپ کچھ کھا لیں. کہنے لگی میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے تو مجھے تو طلب نہیں ہے. تو کیا کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے؟ تھوڑا سا پکڑا، سودا رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ مل دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ پڑے. لیٹے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اب تمہاری باری ہے. تو سودا رضی اللہ عنہ نے پلیٹ پکڑی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ پہ ساری مل دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ پڑے اور ہنستے ہوئے کہا تل کا بھی تل کا، یہ بدلے کا عدلے کا بدلہ کر دیا. اسلام نے اجازت دی ہے. یہ تصور مزاح ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جائے بے تکلفی سے جس کے اندر دوسرے کی حد تک نہیں ہے تو یہ مذاق اسلام نے اجازت دی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ لا کے دیا کر. اندر آ جائے. بڑا پیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. گاؤں کی طرف سے آیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محبت اور الفت کا مظاہرہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے. اس وقت بازار اس انداز سے ہوتے تھے کہ کوئی نہ کوئی جو سامان لے کر آیا وہ اپنے قریب سامنے رکھتا اور آوازیں دے رہا ہوتا، جیسے منڈیوں میں ہوتا ہے کہ یہ میرا سامان ہے خریدنا. اب وہ کوئی چیز بیچ رہے تھے، غریب آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پیچھے سے جا کے ان کو دونوں ہاتھوں سے ایسے اوپر اٹھا لیا اور کہنے لگے اس کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. اب وہ حیران ہو گئے، مجھے کس نے اٹھایا ہے، مجھے اچانک کھڑے کھڑے کو بیچنا شروع کر دیا، کون ہے بندہ. تو اس نے مڑ کے دائیں طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف ہو گئے. اس نے بائیں طرف دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف ہو گئے. وہ کبھی ادھر ہو آپ ادھر ہو جائیں، وہ کبھی ادھر ہو آپ ادھر ہو جائیں. تو جس وقت آواز لگا رہے ہیں کہ بتاؤ جلدی کون اس کو خریدے گا، تو آخر اچانک اس نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیار سے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن دل بہرحال کچھ تھوڑا سا پریشان اس سے ہو گیا. کہنے لگے اے غلام کو کون خریدے گا، میں تو غلام آدمی ہوں، اس کا کون ریٹ دے گا، نقصان کا سودا کون کرے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہو گیا کہ صحابی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کہ مذاق کیا تھا کہ دل آزاری نہ ہو جائے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اسلام میں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت انسان مذاق کر رہا ہو، مزاح کر رہا ہو، اپنے دوست سے خوش طبعی کر رہا ہو اور اس کو احساس ہو جائے کہ دوسرا اس وقت اس کیفیت میں نہیں ہے کہ جو اس کو برداشت کر سکے. بعض اوقات انسان کسی اور سوچ میں ہوتا ہے، بعض اوقات وہی مذاق کرنے والے افراد بسا اوقات ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں اس وقت ان کی طبیعت نہیں مان رہی مذاق کی،
تو اس وقت کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مذاق کیے چلے جاتے ہیں، بلکہ اور شدت سے کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ کہیں یہ دل چھوٹا نہ کر لے جو کہہ رہا ہے، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اسی وقت فرمایا اسلام میں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے، ساتھ ہی دل جوئی کرنے لگ پڑے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں، کوئی غصہ کرتا ہے اور مذاق کرنا شروع کر دیتے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اور مذاق کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ غصہ کرے تو پھر خود بھی غصہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں اپنی باری تے بڑا کچھ کرنا ہے، جیسے ہی کر لیا تو آج غصہ لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کیا، ساتھ ہی دلجوئی کرنے لگ پڑے۔ تو تصور مزاح کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان جب مذاق کرے دوسرے کی دل آزاری کی طرف جا سکتا ہے، معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس وقت اسی لمحے خاموش ہو جائے، اس کی دل جوئی کرے، یہ نہ کہے اپنی باری تم نے بڑا مذاق کیا تھا، آج میں نے کر لیا ہے تو کیوں غصہ کر رہے ہو۔ تیسری بات حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ علیہ السلام کی بڑی حیا کیا کرتے تھے، اتنی حیا کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دفعہ آپ علیہ السلام گزر رہے ہیں، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کچھ عورتوں سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ انسان جائز بات کر سکتا ہے ضرورت کی، انسان کو بسا اوقات ضرورت ہو سکتی ہے، ہم صحابی پہ کبھی انگلی انگشت زنی نہیں کر سکتے، ہوگی کوئی بات پوچھنے والی جو پوچھ رہے ہوں گے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرتے دیکھا تو گھبرا گئے۔ تو جب گھبرا گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خود ہی اٹھ کے کہنے لگے میرا اونٹ گم گیا تھا، میں اس وجہ سے سواری گم گئی تھی، میں اس لیے یہ پوچھ رہا تھا کدھر گیا۔ پریشان ہو گئے نا، انسان پریشان ہو کے کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تو تم سے پوچھا نہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام بدگمانی نہیں کیا کرتے تھے، تو بدگمانی اسلام میں منع ہے۔ اب یہ کہا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے زیرک آدمی تھے، احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ ایسے نہیں ہے، گھبرا کے اس نے یہ کہہ دیا، لیکن چونکہ مذاق موجود تھا ان سے، تو جس وقت وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آئے، کہنے لگے وہ سواری مل گئی تھی تمہاری؟ وہ کہنے لگے نہیں جی ابھی نہیں ملی۔ اب وہ جب نماز پڑھنے آئے آپ علیہ السلام پوچھیں گے وہ سواری مل گئی تھی؟ تو جو پریشان ہو کے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ گئے کہ میں جب جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا فلاں جگہ کے اوپر یہ آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ پہنچے کہ جہاں پہ آئے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا نبی علیہ السلام آ رہے، انہوں نے جلدی سے نماز نہیں تلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب گئے، وہ نماز طویل پہ طویل کیے چلے جا رہے ہیں، اس کے قریب کھڑے ہو کے کہنے لگے کر لو جتنی مرضی نماز لمبی، آج سواری کا میں بھی تم سے پوچھ کے ہی جاؤں گا۔ یہ مذاق ہے، یہ تصور ہے اسلام نے دیا تھا کہ اسلام خوش طبعی کرتا تھا۔ وہ مشہور ہے معروف واقعات آپ نے سنے ہیں، میں بس اشارہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگا گیا، کہا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ کہنے لگا جی وہ اتنا بڑا اونٹ مانگا، آپ بچہ دیں گے پھر پالتا رہوں گا۔ کہنے لگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ ہر اونٹ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو سچ بول رہے ہیں، مزاح کے اندر بھی کوئی ایسا لفظ نہیں بول رہے جس کے اندر جھوٹ کی بدبو آ رہی ہو۔ تو انسان جس وقت مزاح کرے تو اسلام کے بالکل عین مطابق کرے، اور اگر یہ تصور ہو کہ اسلام میں مزاح کا تصور نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے سیرت کو نہیں سمجھا۔ محبت پیار کرنے والے افراد ہمیشہ سنجیدہ گفتگو نہیں کرتے، اور نہ یہ اسلام کا مطلوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے حقیقی تصور مزاح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم نے تصور مزاح بنائے ہوئے ہیں، قومیں قوموں کو مذاق کر رہی ہیں، پورے فرقے ایک دوسرے کو مزاح کرتے ہیں، پورے پیشے اور حرفے ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں۔ لوگوں نے ڈاکٹروں کے خلاف، مولویوں کے خلاف، وکیلوں کے خلاف، کاروبار کرنے والوں کے خلاف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، حقیر دکھانے کے لیے لطیفے بنائے ہوئے۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں تو مزاح کی اجازت تھی، یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی پیش کی، آپ علیہ السلام کی سیرت کی مثالیں پیش کی، لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری طلب یہ ہوتی ہے کہ سب سے برا اور بےہودہ لطیفہ سنانے والے کے اوپر داد دے رہے ہوتے ہیں۔
عام گفتگو کر رہے ہوں، اور جس وقت وہ ایک ایسا بندہ اس مجلس میں دور سے آ رہا ہو، ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ان مزہ آئے گا. کیا مزہ آئے گا؟ وہ آ کے بیٹھے گا، کسی کی ٹانگ پہ بات کر رہا ہے، کسی کے لباس پہ، کسی کے رنگ کے اوپر تان کر رہا ہے، کسی کو کسی قسم کا مذاق کر رہا ہے، اس کے چہرے کے اوپر کتنے شدید مذاق کیے جا رہے ہیں. یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم اس کو تقویت دے رہے ہیں، داد دیتے ہوئے کہ حضرت تم کرتے رہو. یہی چیز ہم چاہتے تھے. ہم اگر ایسے افراد کے مزاح، اور بلکہ اس مزاح کو کہیں بد مزاجی کے اوپر جب ہم ان کو داد دیتے ہیں تو وہ تیز ہو جاتے ہیں. وہ یہی سمجھتے ہیں یہی اسلام کا خوشی کا تصور ہے. یہ اسلام کا خوشی کا تصور درست نہیں ہے کہ کسی شخص کو تان کیا جائے. اللہ رب العزت سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑایا کرے، طنز نہ کیا کرو، تان نہ کیا کرو، الزام تراشیاں نہ کیا کرو، لقب نہ بنا کے بیٹھ جایا کرو کہ جس قوم کو اسی انداز سے تم نے پکار کے ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی. ولا نساء من نساء، نہ عورتیں عورتوں سے مذاق کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم عام طور پہ اہل الحدیث افراد کتنا یہ بحث کرتے پائے جاتے ہیں، اور یہ عقیدے کا بھی مسئلہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. تو یہاں پہ اللہ نے اسی عقیدے کی غیرت دلائی ہے اور فرمایا ہے ہو سکتا ہے جس کو تم مذاق کر رہے ہو، ڈی گریڈ اور حقیر کر رہے ہو، جس کے اوپر تم ہنس کے پوری محفل کے اندر تم گل و گلزار کرنے کی کوشش کر رہے ہو سکتا ہے وہ عالم الغیب، تمہیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے عالم الغیب کی نظر کے اندر اس کی تمہارے سے زیادہ عزت ہو، اس کو کوئی ایسا عمل ہو کہ اللہ کی نگاہ میں وہ اللہ کا ولی ہو، تم اس ولی کو اذیت دے رہے ہو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے جس نے میرے کسی ولی کو اذیت دی فقد آذنتہ بالحرب، میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر لیا. ہم کسی شخص کو ایسے تکلیف پہنچا رہے ہوں، اس کی غربت کے اوپر جو تمہیں جواب نہ دے سک رہا ہو، تو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، اور اللہ کے ولی کو جو دل کی تکلیف، دل سے تکلیف پہنچ رہی ہے تمہارے اس مزاج سے، تو حدیث بتاتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر میرا اس بندے سے اعلان جنگ. ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہم مزاح کی طرف آ سکتے ہیں، بے تکلفی اختیار کر سکتے ہیں، جھوٹ شامل نہ ہو تو اسلام کے اس تصور مزاح سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تقوی کا وہ معیار اور سیرت وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.